نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے۔ فرمایا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدس ذات نے، من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ یہ حدیث مبارکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مقدس فرمان ہے، اور آج اسی حدیث مبارکہ کو لے کر ایک عجیب سی دوڑ لگی ہے، اور ہر کوئی سمجھتا ہے کہ اس دوڑ کو جیتنا اور ایک دوسرے سے آگے نکلنا، اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ مسئلے کو جو واضح ہے، جو بالکل روشن ہے، اس کو الجھا دیا گیا۔ کسی نے احادیث مبارکہ کو ضعیف کہا تو کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ تو بات کو سمجھنے سے پہلے ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی زبان ہے، اس کو سیکھنے کے لیے اس کے الفاظ پہ غور کیا جاتا ہے، اور پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ مدعا کیا ہے، بیان کیا گیا ہے، اس پہ آدمی غور کرتا ہے، اس پہ سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، اس کے بعد بات کو آگے لے کر جاتا ہے۔ تو اور زبان جو ہے اس کا ترجمہ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، بہت لازم ہے کہ ایک ایک لفظ کا ترجمہ کیا جائے۔ مثال کے طور پہ ایک زبان ہے، اس کے ایک فقرہ ہے، کھروما وکیرے دیس۔ تو اگر میں یہ ترجمہ کروں کہ کھروما بہت خوبصورت ہے، تو کیا یہ ترجمہ صحیح ہوگا؟ کیا آپ کو اس بات کی سمجھ آئی؟ تو یہی حدیث مبارکہ ہے، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب مولا کا ترجمہ تو کیا ہی نہیں جاتا، تو کیسے بات سمجھ میں آئے گی؟ کیسے پتہ چلے گا کہ مولا کے معنی کیا ہے؟ اور اگر مولا کا ترجمہ نہیں کرنا، تو آئیے اسی بات کو لے کر آگے چلتے ہیں کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور اس بات کو لے کر یہ دلائل پیش کیے جاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کہنا چاہیے۔ اگر ٹھیک ہے یہی معنی لینے ہیں تو اسی بات کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ دو طرح کی رائے ہے، بات جو ہے وہ کھل کر سامنے تب آئے گی جب بات کو صحیح طریقے سے پیش کیا جائے گا۔ خواہ مخواہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک عام سی بات جو ہے، ایک سادہ سی بات جو ہے، اس کو اتنا الجھا دینا کہ عوام پریشان ہو جائے، اور اتنی سی بات پر ایک دوسرے سے نفرت شروع کر دے، ایک دوسرے سے جھگڑا شروع کر دے، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانا شروع کر دے، تو یہ کوئی معمولی بات ہے؟ تو آئیے بات کو سمجھتے ہیں کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور اگر مولا کا ترجمہ نہیں کرنا تو پھر بات واضح ہے کہ اس احادیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ مولا ایک نہیں، دو مولا ہیں۔ ایک مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اگر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مولا ہیں، تو کیوں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مولا نہیں کہا جاتا؟ اور اگر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مولا نہیں ہیں، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مولا نہیں ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام مولا ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا ہیں۔ تو اگر ایک کو مولا کہا جائے، حدیث کو پورا لیجئے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا ہیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مولا ہیں تو حضرت علی مولا ہیں۔ تو اگر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی مولا ہیں، تو کیوں اس بات پر زور نہیں دیا جاتا کہ مولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کیوں یہ نہیں کہا جاتا کہ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مولا نہیں مانتا اس کے دین میں فرق ہے؟ تو یہ بات تو ہے، یہ تو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو ایک ذات کو نہیں لینا، دونوں ذاتوں کو لینا ہے، دونوں پہ زور دیجئے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر جو اوپر بات ہے وہ ہے میرے رب کی بات۔ تو آئیے رب تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، کہ اللہ بھی تمہارا مولا ہے، وجبریل، جبریل علیہ الصلاۃ والسلام وہ بھی تمہارا مولا ہے، وصالح المومنین، اور نیک
مومنین وہ بھی تمہارے مولا ہیں، اور اس کے آگے والملائکۃ اور فرشتے بھی تمہارے مولا ہیں، بعد ذالک ظہیر۔ تو اب اللہ بھی مولا ہو گیا، جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام بھی مولا، اور صالح المومنین، مومنین کی کتنی تعداد ہے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بڑھ کر کوئی صالح ہے، کوئی نیک ہے، کوئی اس درجے کو پہنچ سکتا ہے؟ تو یہ کتنے لوگ ہیں، پھر یہ بھی مولا ہیں۔ اور اس کے بعد والملائکۃ اور جتنے بھی فرشتے ہیں وہ بھی مولا ہیں۔ اور فرشتوں کی تعداد کیا ہے؟ فرمایا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ 70,000 فرشتے ہر روز اللہ رب العزت کی تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں جب سے دنیا بنی ہے، اور قیامت تک ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ تو جو پہلے دن فرشتے اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرنے آئے تھے، قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ تو کتنے فرشتے ہوئے؟ ان گنت، لا تعداد، بے شمار۔ تو پھر یہ بھی سارے مولا ہیں۔ تو پھر کیوں پھر ایسا کہیے، مولا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، مولا اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام، مولا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، پھر مومنین جو ہیں ان میں سب سے پہلا نمبر آتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اگر یہی معنی لینے ہیں تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں مولا نہیں کہا جاتا؟ عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، حضرت حسن و حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، زبیر بن عوام ہیں، حضرت بلال ہیں، عمار بن یاسر ہیں، سلیمان فارسی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں مومنین ہیں۔ پھر یہ بھی مولا ہیں اگر یہی معنی لیا جائے۔ تو پھر مولا تو ہر طرح مولا ہی مولا ہے۔ پھر یہ ضد کیوں کہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی مولا ہیں، انہی کو مولا کہنا چاہیے؟ یہ تو اپنی مرضی ہو گئی۔ کیا تم لوگ اتنے بڑھ گئے ہو، اتنے تم آگے نکل چکے ہو کہ اللہ کا تمہیں کوئی خوف نہیں؟ اللہ کے فیصلوں پر فیصلہ دیتے ہو، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے فیصلوں پر اپنا فیصلہ دیتے ہو۔ کیا تم اللہ کے برابر ہو گئے؟ کیا تمہارا مقام نبوت کے مقام پر چلا گیا کہ تم اپنی باتیں کرتے ہو، اپنے پہناوے پہناتے ہو، اپنے معنی پہناتے ہو، اپنی مرضی سے لوگوں کے دلوں کے اندر اس طرح کی باتیں ڈالتے ہو؟ تو اگر یہی معنی لینے ہیں تو پھر ایک مولا نہیں ہے، پھر سارے مولا ہیں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی مولا ہیں، اللہ بھی مولا ہے، جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام بھی مولا ہے، اور جتنے مومنین صالحین سب وہ مولا ہیں، اور جتنے فرشتے ہیں سارے کے سارے مولا ہیں۔ تو اب آئیے بات کو سمجھنے کے لیے، کھورما واقعی رہی دیس، کھورما خوبصورت ہے تو کھورما کے معنی کیجئے، وہ کیا ہے کہ گاڑی بہت خوبصورت ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب مولا کا کیجئے ترجمہ۔ اللہ رب العزت نے مولا کا کیا ترجمہ کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، اللہ تمہارا دوست ہے، اللہ تمہارا ساتھی ہے۔ اور جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام بھی تمہارے دوست ہیں، صالحی بھی تمہارے دوست ہیں، مومنین بھی تمہارے دوست ہیں، جتنے فرشتے ہیں وہ سارے کے سارے تمہارے دوست ہیں، تمہاری مددگار ہیں۔ تو جنگوں کے اندر فرشتوں نے مدد نہیں کی، جنگوں کے اندر اللہ رب العزت نے مدد نہیں کی، جنگوں کے اندر مومنین نے مدد نہیں کی۔ اگر اسی چیز کو لینا ہے، اور ایک اور ہے کہ مولا کے معنی سردار، تو اس کے معنی یہ بھی تو ہو سکتے ہیں کہ جو مجھے سردار مانتا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سردار مانے۔ اور ایک مولا کے معنی احادیث کے اندر آتے ہیں نوکر، غلام، کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی غلامی کرے۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نوکر ہوں، تو اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی نوکری کرنی پڑے گی۔ آج نعرہ نہیں لگاتے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ تو یہ وہی باتیں ہیں جو ہم عام طور پہ کرتے ہیں، لیکن ان علماء نے ایسا الجھا دیا، ایسی سیدھی بات کو اتنا ٹیڑھا کر دیا کہ لوگوں کے اندر پریشانی آ گئی۔
ایک عام سی بات کو اتنا پھیلا دیا، جو بھی آتا ہے جس طرف بھی آتا ہے ایک ہی رٹ، مولا علی مولا علی مولا علی۔ اللہ کے اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مولا ہیں تو ہیں، میری اور آپ کی کیا اوقات ہے کہ ہم اپنی طرف سے کہیں؟ اگر رب نے کہا ہے تو ہے، اور اگر رب کے کوئی اور معنی ہیں اور کوئی مقصد ہے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی اور مقصد ہے، اس کے معنی کوئی اور ہیں، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں معنی کو پہنانے والے؟ کیا رب ہو گئے ہو؟ کیا نبی کے درجے پہ پہنچ چکے ہو کہ اپنی منمانی کرتے ہو، اپنی مرضیاں کرتے ہو، لوگوں کے اندر جھگڑا فتنہ فساد پیدا کرتے ہو، لوگوں کے اندر الجھنیں پیدا کرتے ہو؟ یہ دین ہے؟ دین تو سلجھنے کا نام ہے، تفقہ فی الدین، دین تو سمجھنے کے لیے ہے۔ اس لیے تھوڑی ہے کہ اپنی مرضی سے جو میں نے پہنائے وہ لوگوں کے سامنے رکھے اور کہا کہ جو اس کو نہیں مانتا وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے۔ آپ کون ہوتے ہو کہ آپ کی مانی جائے؟ کلمہ رب کا، کلمہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا، اور بات آپ کی مانی جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا، اور ایسا نہیں ہوگا۔ اور خود کو اللہ رب العزت اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام مت بنائیے، خود کو امتی رکھیے، اپنے معنی مت پہنائیے، کل کو اللہ رب العزت پوچھنے والا ہے۔ بات کی سمجھ آئے تو ہاں ضرور کیجئے گا۔ اپنے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے، اور آپ سب دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور سننے والوں کے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔